حاضرین و ناظرین اور میرے حبیب مکرم تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، ذکر سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ کا لا تعداد انگن شکر ہے کہ مالک کل خالق دو جہاں صدقہ پائنتن پاک و حق چار یار ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم الشان سعادت سے مالا مال فرمایا ہے۔ پاک رب العالمین کی پاک بارگاہ میں گناہگار دعا گو کے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور میری زبان پر کلمات الحق جاری و ساری فرمائے، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ احباب گرامی القدر، گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ کو تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے ایک بڑی مدلل گفتگو آپ احباب کے سامنے کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ کو سمجھایا تھا کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے۔ آج بھی میں اسی موضوع کو لے کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے میری زبان پر کلمات الحق جاری و ساری فرمائے اور ہمیں حضور کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ احباب گرامی القدر، گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے بات اس مقام پہ آ کر ختم کی تھی کہ اسود انسی جو سرکار کا بہت بڑا گستاخ تھا اور حضرت سیدنا صحابی رسول فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو واصل با جہنم کیا اور سرکار نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ یہاں تک بات کی تھی۔ آج اسی مقام کو میں لے کر آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر آپ سماعت فرما لیں کہ ختم نبوت کا قانون، ختم نبوت کا عقیدہ بندہ مومن کے لیے اتنا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین چیر سکتی ہے، ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، چاند کا کلیجہ چیر سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہر معمولات ہو سکتے ہیں، لیکن رب کے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں جلوہ گر ہو سکتا نہیں ہے۔ ایسا ایمان ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے اسلاف کا، ہمارے نبی کریم کے صحابہ کرام کا، آل بیت اطہار کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کتنا مضبوط اور شیان چمکتا دمکتا ہوا آج بھی حسین و جمیل کتابوں کے اندر سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے ختم نبوت کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر صحابہ کرام کے انوار و تجلیات، ان کے واقعات، زندگی کے معمولات اور سرکار کے ان معمولات پر خوشی کا اظہار کرنا آپ احباب کے سامنے ذکر کیا تھا۔ بہرحال جو قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں کہ میرا پالنے والا رب، کائنات بنانے والا مالک مختار ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ سامعین عزت شان، توجہ چاہوں گا میرے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اترنے والا قرآن۔ رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر میرا پاک پروردگار فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
رب العالمین اعلان فرماتے ہیں ما کان محمد، نہیں ہے تمہارے جناب والا باپ، من رجالکم تم میں سے کسی کوئی مرد میرے محمد کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن میرا رسول ہے۔ کیسا رسول؟ وخاتم النبیین، ایسا رسول ہے جس کو میں نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ تو قرآن سے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت، یعنی حضور کے بعد کسی نبی کا نہ آنا، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا۔ اب اس پہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے پوری امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا، کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ اس پر ایک تو ہمارے پاس دلیل قرآن کریم سے یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دوسری اس پر ہماری پاس جو دلیل ہے وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے۔ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام۔ میرا پاک پروردگار فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج میں نے پورا کر چکا ہوں تمہارا دین، تمہارے واسطے مکمل کر لیا ہے میں نے، تمہارا دین پورا کر دیا ہے میں نے، تم پر اپنا احسان کیا میں نے، اور میں نے پسند کیا تمہارے واسطے اسلام کو۔ رب فرماتا ہے میں تمہارے لیے دین تمہارا مکمل کر چکا ہوں، یہ میرا تم پر احسان ہے، اور احسان کے ساتھ ساتھ میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے خود پسند فرمایا ہے۔ اسلام جو ہمارا دین ہے یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی آخری ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہر نبی اپنے اپنے زمانے کے احکام لایا، ہر نبی اپنے اپنے زمانے کی شریعت لے کے آیا، شریعت کے مطابق، طبیعت کے مطابق، شریعت کے ساتھ ساتھ وہ فیصلے صادر فرماتا رہا، اور ساتھ ساتھ کہتا رہا کہ میرے بعد ایک نہ ایک نبی آئے گا، اور ہر پیغمبر کے بعد نبی آتے رہے۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، فرمایا میرے بندو میں نے تمہارا دین بھی مکمل فرما دیا ہے، اور ختم نبوت کا تاجدار بھی آخر میں بھیج کر مکمل فرما دیا ہے۔ رضیت لکم الاسلام، اور میں نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو۔ اگر اس کے بعد کوئی دین ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتا بس الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے دین مکمل نہیں ہوا۔ رب نے فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے، اور میں نے پسند بھی فرما لیا ہے، دین ختم ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات نے اسلام رب نے عطا کیا، اور رب نے پیغمبر دے کر بتا دیا، فرمایا دین بھی آخری ہے اور پیغمبر بھی آخری عطا فرما رہا۔ تو اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اس قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی روح سے اللہ تعالیٰ میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی بھی آخری ہے اور نبی کا دین اسلام بھی آخری ہے۔ حضرات وقار